بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں بیٹا؟ اچھا بیٹا، آپ لوگوں کا ایک سبجیکٹ ہے یہ سوشل سائیکالوجی، ٹھیک ہے جی، بی ایس ایم ایل ٹی بی ایس او ٹی ٹی سیشن 2020 to 2024۔ اس میں فرسٹ سیمیسٹر میں آپ لوگ سوشل سائیکالوجی بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاتا ہوں۔ تو آج کے دن ہم انٹروڈکشن سے سٹارٹ لیں گے کسی بھی چیز کا، ظاہری بات ہے کسی بھی سبجیکٹ کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سوشل سائیکالوجی جو ہے اس کے انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ لیں گے کہ سوشل سائیکالوجی جو ہے یہ کیا ہے، سوشل سائیکالوجی کی نیچر کیا ہے، اس کے پرسپیکٹیوز کیا ہیں، کس طرح سے ہماری زندگی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو اسٹڈیز کس طرح سے اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کس طرح سے ہم لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں کچھ اسپیشل ٹاپکس بھی ہیں جیسے کہ ایٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے جی، پرسیپشن ہے، اس کے بعد ایگریشن ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے، ہم سب کے جو بیہیویئرز ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم جو ہے اسٹڈی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج اپنا الحمدللہ جو پہلا آپ کا لیکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم انٹروڈکشن سے سٹارٹ لیں گے سوشل سائیکالوجی کے۔ سوشل سائیکالوجی جو ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سوشل سائیکالوجی سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں کو سائیکالوجی کے بارے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ سائیکالوجی بھی باقی سائنسز کی طرح ہی ایک سائنس ہے، یہ کوئی آرٹس نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایزی یا اس طرح سے نہیں ہے، اٹس آلسو اے سائنٹیفک اسٹڈی۔ تو جسٹ لائک دا فزیالوجی، انیٹمی، بایو کیمسٹری، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سائیکالوجی کیا ہے؟ اب سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ایک خیال آتا ہے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں جی، سائیکالوجی سائنٹیفک اسٹڈی ہے مائنڈ کی، مطلب کہ جو مینٹل پروسیس ہے اس کی اور بیہیویئر کی۔ مطلب کہ اگر ہم اپنے مائنڈ کو دیکھیں گے سائنٹیفکلی، جو ہمارا مائنڈ ہے اس کے جو تھاٹس ہیں، جو تھنکنگز ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے سائنٹیفکلی، اور جو ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا جو کردار ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو جب ہم سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں گے تو یہ سائیکالوجی کہلائے گا۔ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اس کی ڈیفینیشن کو، دا سائنٹیفک اسٹڈی آف مائنڈ، مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر از نون ایز سائیکالوجی۔ تو سائیکالوجی کے جو ورڈ ہے وہ ایز پر ادر ورڈز وہ بھی گریک ورڈ ہے۔ گریک ورڈ جو ہے وہ سائیکی سے نکلا ہے، سائیکالوجی کا لفظ جو ہے یہ گریک ورڈ سائیکی سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے لائف۔ سائیکی میننگ ہے لائف، اور لوگوس آپ کو پتہ ہے کہ لوگوس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلینیشن یا اسٹڈی۔ سو جو سائیکولوجی ہے یہ دو بھی لفظوں سے مل کر بنتا ہے، سائیکی اور لوگس۔ سو سائیکالوجی جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، مطلب کہ لائف اور ایکسپلینیشن، مطلب کہ ہم اپنی جو لائف ہے اس کی ایکسپلینیشن اگر سائنٹیفکلی اس کو آبزرو کریں گے تو یہ سائیکالوجی جو ہے کہلائے گا۔ اوکے ہو گیا بیٹا؟ تو سائیکالوجی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مائنڈ کی، ہماری تھنکنگ کی، ہمارے بیہیویئرز کی، ہمارا جو ہے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی اسٹڈی ہے سائنٹیفک طریقے سے۔ تو اس میں پھر یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، سائیکی اور لوگوس کا۔ اس کے بعد ہم جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا سلیبس ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو جو سوشل سائیکالوجی ہے یہ کیا ہے، اس کی ذرا ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ پہلے ہم نے جنرل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ اٹس دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر۔ نو، اب ہم جو ہے سوشل سائیکالوجی کے بارے میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا بیٹا، the branch of psychology that deals with social interactions، ذرا اس کو غور کریں، سائیکالوجی کی وہ برانچ جس میں ہم سوشل انٹریکشنز کو، سوشل کہتے ہیں سماجی، رہنے سہنے کے، جہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، ٹھیک ہے جی، آپ کے جہاں پر آپ سکول جاتے ہیں، جہاں پر پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کے کولیگز کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ،
ٹھیک ہے جی، جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پر، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، مطلب کہ جو سماجی ہے جہاں پر لوگ بستے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انٹریکشن. سو یہ برانچ ہے سائیکالوجی کی جو کس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے؟ سوشل انٹریکشنز کے ساتھ. جس میں کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ جس میں انکلوڈنگ دیئر اوریجنس، مطلب کہ جو سوشل انٹریکشن ہے، جو آپ کا سماجی رابطہ ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اوریجنس، اور ان کے جو ایفیکٹس ہیں کسی بھی انڈیویجول کے اوپر، مطلب کہ کسی بھی انسان کی، کسی بھی انڈیویجول کی زندگی کے اوپر جو سماجی روابط ہیں، ان کی وجوہات، ان کی بنیادیں اور ان کے جو اثرات ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کے اوپر، اس کی جب ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے سوشل سائیکالوجی. میں دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں. سوشل سائیکالوجی ایک ایسی برانچ ہے سائیکالوجی کی جس میں ہم سوشل انٹریکشنز کو دیکھیں گے، لوگوں کے سماجی روابط کو دیکھیں گے، رہنے سہنے کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے طور طریقے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، جس میں کون کون سی چیزیں شامل کریں گے. اس میں ہم ان انٹریکشنز کی اوریجنز کو ڈسکس کریں گے کہ وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے جو ایفیکٹس ہیں ان انٹریکشنز کے جو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، ان انٹریکشنز کے ان کی اپنی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہیں، یا ان انٹریکشنز کی وجہ سے ان کے دوسروں کی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہیں، ان سب کی اسٹڈی کو ہم کیا کہلائیں گے؟ سوشل سائیکالوجی. اچھا بیٹا، جہاں تک بات ہے سوشل اور سوشل سائیکالوجی کی یا سوشلزم کی یا سوشل بیہیویئر کی، تو یہ شروع سے لے کر اب تک جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے اس کی بہت بڑی ضرورت پیش آتی رہی ہے کہ اس کا جو سوشل بیہیویئر ہے یہ اچھا ہونا چاہیے، یا وہ سوشلی وہ ایکٹیو ہونا چاہیے، یا سوشل بیہیویئر کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے آپ ایک منٹ کے لیے یہ تصور کر لیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں آپ جسٹ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں، کسی جنگل میں کہہ لیں یا کسی ایسے میدان میں آپ اکیلے کھڑے ہیں جہاں پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہے کھانے پینے کی، کچھ بھی نہیں ہے، تو ذرا سوچیں کہ اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چیز آئے گی. دیکھیں اس وقت آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، بھوک بھی لگ سکتی ہے، پیاس بھی لگ سکتی ہے، آپ کو جوتا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، اگر موسم گرم یا ٹھنڈا ہے تو اس موسم سے بچنے کے لیے آپ کو گھر بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ آپ کو دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے کے لیے، کمپنی کے لیے آپ کو دوسرے انسان بھی چاہیے. تو یہ ایک ضرورت ہے اس انسان کی اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا. سوشل بیہیویئر یا سماجی روابط جو ہے یہ اس انسان کی ضرورت ہے. جب وہ اس دنیا میں رہتا ہے یا جب اس دنیا میں آیا تو یہ اس کی ضرورت بنی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بیٹا، ہر چیز کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اور کوئی ایک انسان جو ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ اس سینس میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جو انسان ہے وہ اپنی ضروریات کی جو تمام اشیاء ہے وہ خود سے نہیں بنا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی تمام تر ضروریات کو پوری کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ اب آپ ہی دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ اس میں جب آپ دیکھ لیں کہ صبح جب اٹھتے ہیں، اس میں دیکھ لیں کہ جس روم میں آپ بیٹھتے ہیں وہ روم آپ نے نہیں بنایا، جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں یہ آپ نے نہیں بنایا، جوتا آپ نے نہیں بنایا ہے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر وہ آپ نے نہیں بنایا. 100 ایسی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں جو آپ نے نہیں بنائی ہیں. آپ نے اگر بنائی ہے تو اس میں سے صرف ایک چیز بنائی ہے، یا آپ نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی. تو ذرا سوچیں ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کریں. ہم اکیلے کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم اس لیے اکیلے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں. تو ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ ہر انسان یا ہر کسی انسان کا ڈیفرنٹ پروفیشن ہے، کوئی کسی پیشے سے وابستہ ہے، کوئی کسی پیشے سے وابستہ ہے، تو ان ساری چیزوں کو
لینے کے لیے یا ان ساری چیزوں کو فلفل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. اب انٹریکشن ہمارا ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی آپ کالج آئے ہیں تو رستے میں آپ کا کئی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے. کالج میں آپ کا اپنے کولیگس کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے، ٹیچرز کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہاسپٹلز میں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے جی، لیبز میں جانا ہے تو وہاں پر آپ کا مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہو سکتا ہے. محلے میں آپ کا ہمسایوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، رشتہ داروں سے، کسی شادی بیاہ یا کسی تقریب میں آپ جائیں تو اٹس این انٹریکشن. سو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کوئی تو ایسا شخص ہوتا ہے یا کوئی ایسا انسان ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ بہت زیادہ آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ اس سے دور جانا چاہتے ہیں. سو اٹ مینز دیٹ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں. اس انسان کے بارے میں جو بھی ہم سوچ رہے ہیں یا اس کے ساتھ ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں یا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں کہاں پر موجود ہیں؟ ذرا سوچیں. یہ ساری چیزیں بیٹا ہمارے برین میں، ہمارے مائنڈ میں، ہماری سوچ میں، ہماری تھنکنگ میں موجود ہیں. اور ان سب کا ایک جو امیج ہے کسی بھی انسان کا آپ کے ساتھ، کہ آپ کو اس کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے یا آپ کو اس کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہے، تو یہ کیسے بنا؟ اب ذرا اس چیز کو سوچتے ہیں. وہ بیٹا بنا ہے آپ کی سوشل بیہیویئر سے. کس سے بنا ہے جی؟ سوشل بیہیویئر سے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان جس کو دیکھ کے آپ کو غصہ آئے، ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہو، ٹھیک ہے نا، یا کسی انسان کو دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے آپ کے اوپر کوئی نیکی کی ہو، کوئی احسان کیا ہو، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ہمدردی آپ کے ساتھ ہو اس کو. تو یہ ایک بیہیویئر ہے، یہ ایک سائیکالوجی ہے، یہ ایک انٹریکشن ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے جذبات کے ساتھ، دوسرے لوگوں کی تھنکنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہم کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، یا دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا پھر ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو کس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری جو رہن سہن کے انداز ہیں، رہن سہن کے طور طریقے ہیں، ان ساری چیزوں کی جو اسٹڈی ہے، مطلب کہ اگر سائنٹیفکلی ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو اس کو پھر ہم سوشل سائیکالوجی کہیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا سوشل سائیکالوجی کے بارے میں کلو مل گیا ہے تھوڑا سا. اچھا بیٹا، اس میں پھر مزید دیکھیں کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف ہاؤ دا تھاٹس، مطلب کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، کس طرح سے ہم فیل کرتے ہیں، اور کیا ہمارے بیہیویئرز ہیں انڈیویجولز کی طرف سے، اور کون سی چیزیں ان بیہیویئرز کو انفلوئنس کر رہی ہیں ایکچوئل میں، امیجنڈ میں، یا پھر کون سی چیزیں جو ہیں یا کون سی ایسی پریزنس ہیں جو ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. مطلب کہ ہماری فیلنگز کے اوپر، ہماری تھاٹس کے اوپر، ہمارے بیہیویئرز کے اوپر کون کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ایکچوئل میں، امیجنری، یا ان کے کیا کیا اثرات ہیں ہمارے اوپر، یا ہمارے کیا کیا اثرات ہیں دوسرے انڈیویجولز کے اوپر. ان کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کو ہم سوشل سائیکالوجی کہیں گے. سو اس ڈیفینیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دس ڈیفینیشن سائنٹیفک ریفرز ٹو امپیریکل انویسٹیگیشن یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. اب ہم نے بات تو کر لی ہے نا کہ یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے، تو سائنٹیفک اسٹڈی جو بھی ہوگی اس میں ہم کوئی رینڈملی کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ہم کوئی تکے سے کوئی بات کریں گے کہ یہ اچھا انسان ہے یا اس کا بیہیویئر ایسا ہوگا، یا یہ برا انسان ہے تو اس کا بیہیویئر ایسا ہوگا. نہیں، اس میں جیسے کہ باقی سائنسز ہیں اسی طرح جو سوشل سائنس ہے یا سوشل سائیکالوجی ہے، اس میں بھی بیٹا ہم باقاعدہ طور پہ سارے سٹیپس وہ لیتے ہیں جو کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ میں آتے ہیں. آپ نے فزکس، کیمسٹری، بایو میں یا دوسرے سبجیکٹس میں آپ نے سٹارٹ میں پڑھا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ. تو سائنٹیفک میتھڈس کیا ہوتے ہیں؟ سائنٹیفک میتھڈ جو بھی ہوتے ہیں اس میں کسی ایک بندے کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی. اس میں باقاعدہ طور پہ سیمپل سائز ہوتا ہے جس میں جو ایکسپیریمنٹ جن کے اوپر ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر اس کی آبزرویشنس ہوتی ہیں، پھر ہائپوتھیسز جنریٹ ہوتی ہیں، پھر ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے، اس کے بعد تھیوریز بنتی ہیں اور اس کے بعد لاز بنتے ہیں. تو یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. اسی طرح سے بیٹا جب ہم سوشل سائیکالوجی یا سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے؟ اس میں بھی ہم کسی ایک انسان کے بیہیویئر کو دیکھ کے ہم کی اسٹیٹمنٹ یا کوئی تھیوری یا کوئی لا
یا ہم نہیں دے سکتے. اس میں بھی ہم باقی سائنس کی طرح جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آبزرویشنز کریں گے. کسی بھی انسان کے کسی بھی شخص کے بیہیویئر کو سب سے پہلے ہم نے آبزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آبزرویشنز آ جائیں گی. آبزرویشنز کے بعد کیا ہوگا کہ ہم کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, کوئی ہائپوتھیسس بنا دیں گے اس کے بارے میں, کہ فرض کیا کہ جب ہم کسی انسان کو کوئی بیڈ نیوز یا گڈ نیوز سناتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا آگے سے رسپانس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی ڈینائی ہوتا ہے. سپوز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی بھی انسان کو کوئی اچھی خبر دیں یا بری خبر دیں تو سب سے پہلے وہ آگے سے ڈینائی کرتا ہے. جیسا کہ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ آپ کا موبائل چوری ہو گیا ہے یا آپ کی بک چوری ہو گئی یا آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے. فرض کریں ہم موبائل کی بات لے لیتے ہیں, آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا موبائل چوری ہو گیا, تو فرسٹ اس کا جو رسپانس ہوگا آپ کا وہ کیا ہوگا؟ ڈینائی ہوگا. نہیں, ایسے نہیں ہے. یا کسی کو آپ اچھی خبر دیتے او آپ کا 5 کروڑ نکل آیا, تو وہ بھی کہے گا نہیں. حالانکہ سپوز اگر سچی میں بھی نکلا تو وہ جو پہلا انٹریکشن ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا سب کا ڈینائی. مطلب کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جو فرسٹ انٹریکشن ہے وہ سب لوگوں کا ڈینائی ہے؟ اس کے لیے ہم نے مطلب کہ جو سائنٹسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں یا سیکیٹرسٹ ہیں, ان لوگوں نے لوگوں کے اوپر آبزرویشنز کی ہیں, لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. فرض کیا انہوں نے 100 لوگوں کو کوئی اچھی خبر سنائی ہے اور ان کا جو پہلا رسپانس ہے وہ انہوں نے چیک کیا کہ فرسٹ رسپانس وہ کیا دیتے ہیں, کہ جب ہم ان کو کوئی بات کرتے ہیں تو فرسٹ رسپانس ان کا کیا ہوتا ہے, تو ان سب کا ڈینائی تھا. تو انہوں نے یہ ایک تھیوری بنا دی کہ فرسٹ رسپانس ہمارا کیا ہوگا؟ ڈینائی ہوگا. یہ بیٹا میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ ہم سوشل سائیکالوجی میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو باقاعدہ طور پہ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ہم پہلے اس کو چیک کریں گے. سب سے پہلے آبزرویشن ہوگی, پھر ہائپوتھیسس بنے گی تو پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹس ہوں گے جس میں ریزننگ ہوگی. ٹھیک ہے جی. ریزننگ کے بعد اگر وہ چیز کافی لوگوں میں وہی چیز آ رہی ہے, مطلب کہ جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہمارا صحیح ثابت ہوا ہے ریزننگ کی, اور جو ہے اس میں بھی سرخرو ہوا وہ سائنٹسٹ یا انسان جس نے وہ بات کی ہے, تو اب وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ بن جائے گی سائیکالوجی کے اندر, کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی ہے کہ کسی بھی انسان کا جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے وہ ہوتا ہے ڈینائی. تو اس طرح سے یہ ایک سٹیٹمنٹ بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اچھا, اس میں دیکھیے امیجنڈ اینڈ امپلائز پریزنس ریفرز ٹو دا internalized social norms that humans are influenced by even when alone. مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اکیلے ہوتا ہے تو بھی وہ ان کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا تو ہی اس کے ذریعے ہی ہمارے دماغ میں کچھ باتیں آتی ہیں یا ہم کوئی باتیں اپنے برین کے اندر کوئی سیو کرتے ہیں یا اپنے جو ہے کوئی ایک بات ہماری جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم بناتے ہیں. بلکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اکیلے جب ہم ہوتے ہیں تو بھی بہت سارے تھاٹس ہم بنا لیتے ہیں, بہت سارے ویژنز ہم بنا لیتے ہیں, بہت سارے مطلب کہ ایسی باتیں ہم ٹھان لیتے ہیں کہ نہیں جی فرض کریں کہ ہم ہمارے ہر کسی کے الگ الگ تھاٹس ہیں, الگ الگ جو ہے وہ آبزرویشنز ہے, تھنکنگ الگ الگ ہے. کچھ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں روز کا کام روز کرنا چاہیے, یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں, اور کچھ کو لگتا ہے نہیں کہ جب پیپر ہوں گے تو اس سے 2 ماہ پہلے میں کروں گا. تو یہ آبزرویشنز جو ہیں یہ ڈفرینٹ پیپلز کی ہو سکتی ہیں, مطلب کہ ڈفرینٹ لوگوں کی جو ہے یہ ڈفرینٹ جو ہے یہ آبزرویشنز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے سلیبس میں بھی ہے کہ
اچھا بیٹا اس میں نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے نیچر. ٹھیک ہے نا, نیچر کیا ہے. اب سوشل سائیکالوجی کی تو ہم نے پڑھ لیا کہ سوشل سائیکالوجی کیا ہے, کہ سائنٹیفک جو ہے وہ میتھڈ ہے, سائنٹیفک اسٹڈی ہے برین اور بیہیویئر کی لوگوں کے ساتھ. اب نیچر کیا ہے جی, تو جیسے کہ دوسری ساری اسٹڈیز جو ہیں وہ سائنٹیفک ہیں, اسی طرح سے جو سائیکالوجی ہے یہ بھی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں آل psychologists have one thing common, they rely on the scientific method. انہوں نے اپنا جو اکتفا کیا انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر کیا. مطلب کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم سائیکالوجی میں کوئی چیز کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اپنی کوئی تھیری دینا چاہتے ہیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں, تو وہ ایسے ہی نہیں ہم دے سکتے. اس میں سب سے پہلے آبزرویشنز ہوں گی, اس کے بعد ہم ہائپوتھیسس بنائیں گے, پھر ایکسپیریمنٹس بنیں گے, اس کے بعد ریزننگ ہوگی, اور آخر پہ جا کے جب یہ ساری چیزوں سے وہ چیز گزر جائے گی, وہ ہماری اسٹیٹمنٹ گزر جائے گی, تو جا کے وہ جو ہے اس کو صحیح مانا جائے گا. تو چونکہ یہ ساری باتیں ایک سائنٹیفک یا ایک جو سائنٹیفک میتھڈ ہے, اس طرح سے ہم سائیکالوجی میں بھی یہ ساری چیزیں اپلائی کرتے ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل سائیکالوجی کی نیچر ہے وہ ایک سائنٹیفک نیچر ہے, جس میں پریکٹیشنرز ہو سکتے ہیں, جیسا کہ کلینکل پریکٹیشنر ہو سکتے ہیں, یا کنسلٹنٹس ہو سکتے ہیں, یا انڈسٹریل ہو سکتے ہیں, یا آرگنائزیشنل ہو سکتے ہیں, یا پھر کوئی اسکول کے سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں, جو کہ پہلے سے موجود ڈیٹا کو یا پہلے سے موجود ریسرچ کو اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک سائنٹیفک نیچر ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ڈیٹا کی. ہم نے ابھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ہم سب سے پہلے آبزرویشن کریں گے, مطلب کہ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. تو ڈیٹا کیا ہوتا ہے جی؟ ڈیٹا ایک ایسی انفارمیشن ہے, کوئی بھی انفارمیشن جو ہے ہو سکتی ہے اینی انفارمیشن کلیکٹڈ تھرو فارمل آبزرویشن اور میئرمنٹ ٹو ایڈ اس ان دا انڈرٹیکنگ. کوئی بھی انفارمیشن جو کہ ہم فارمل جو ہے وے میں ہم نے کلیکٹ کی ہے, کوئی بھی آبزرویشن یا کوئی بھی میئرمنٹ, اور جو کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں, کسی بھی چیز کو سمجھنے میں جو مدد دیتی ہے, اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. مطلب کہ یہ ایک رف آبزرویشن ہوتی ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں جو ایک رف آئیڈیا ہے یا جو منبع ہے, جو ذخیرہ ہے انفارمیشن کا, جس میں سے ہم نے اپنی امپورٹنٹ انفارمیشن کو نکالنا ہے. تو ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ کیا کہلائے گی؟ پرائمری. ساری کی ساری انفارمیشن کیا کہلائے گی؟ ڈیٹا کہلائے گی. پھر اس کے بعد انٹیویشن ہے. انٹیویشن کیا ہے؟ اٹ از دا تھنکنگ دیٹ از مور ایکسپیریمنٹل. اب یہ وہ تھنکنگ ہے جو کہ ڈیٹا کے بعد کی سٹیج ہے, مطلب کہ ڈیٹا سے اگلے والی سٹیج ہے. اس میں ہم وہ جو ڈیٹا ہے اس کو ہم ایکسپیریمنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں, ایکسپیریمنٹلی اگر ہم اس کو جو ہے آبزرو کرتے ہیں, یا پھر ایموشنلی یا پھر آٹومیٹکلی یا پھر انکانشیس طریقے سے اگر ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ڈز ناٹ لیڈ ٹو کیئرفل انالیسس. اور یہ ہمیں کسی کیئرفل انالیسس کی طرف جو ہے وہ اگر نہیں لے کے جاتا آف آل دا ویریبل ان دا سچویشن. مطلب کہ اگر ہم اس میں کوئی جو ہماری تھنکنگ ہے اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے, ایکسپیریمنٹلی دیکھیں گے, تو اگر یہ ہمیں کسی خاص مقصد یا ویریبل یا سچویشن کی طرف نہیں لے کے جاتا, تو اس کو انٹیویشن کہیں گے. فار ایگزامپل کیا ہے کہ اب آئی وٹنسز ہیں. آئی وٹنس کہتے ہیں اینی شاہد کو جو موقع پر موجود ہو. وہ کہتے ہیں کہ آئی وٹنسز ٹو وائلنٹ کرائمس, مطلب کہ بہت زیادہ شدید جو ہے وہ جرم ہوا کسی جگہ پہ, آر آفن ایکسٹریملی کانفیڈنٹ ان دیئر آئیڈینٹیفیکیشن آف کریمنلز. تو اس میں یہ دیکھیں کہ آئی وٹنسز ٹو وائلنٹ کرائمز آر آفن ایکسٹریملی کانفیڈنٹ. وہ ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم کریمنلز کی پہچان کرتے ہیں. فرض کیا کہ گلی میں چوری ہوئی, وہاں پہ یا گلی میں کوئی کسی کا موبائل چھین کے لے گیا, تو 4-5 لوگوں نے دیکھا. تو وہ کہہ رہے کہ اس کی ایگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہ جو آئی وٹنسز ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ہاں جی اس نے ایسے کیا, یہ ادھر سے آیا, اس نے اس کا ایسے موبائل لیا, موبائل کھینچا, موبائل کھینچ کے جناب یہ لے گیا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی آئی وٹنسز ہوں گے وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ صحیح کہا ہے.
بھلے ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں وہ یہی ظاہر کریں گے کہ نہیں نہیں جناب میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب ریسرچ کیا کہتی ہے؟ یہ تو ہم جنرل بات کریں نا کہ جو عینی شاہد ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو مطلب کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن جو ریسرچ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ذرا ریسرچ کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم سوشل سائیکالوجی کا پڑھ رہے ہیں جس میں ہم کسی کی کئی سنی بات پہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کو ایک سائنٹیفکلی لے کے چلیں گے۔ ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ریسرچ یہ کہتی ہے ریسرچ فائنڈز دیٹ آئی وٹنسز آر جسٹ ایز کانفیڈنٹ وین دے آر رانگ اینڈ وین دے آر رائٹ، کہ آئی وٹنسز جو ہیں یہ اس وقت ہی کانفیڈنٹ ہوں گے کہ یا تو وہ صحیح ہوں گے جب مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، وہ سچ بات کر رہے ہیں، یا پھر جب وہ سچ بات نہیں کر رہے ہوں گے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہوں گے تو ہی وہ کانفیڈنٹ ہوں گے، ادروائز وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کو ذرا اس چیز کو اس طرح سے سمجھے بیٹا، فرض کیا کہ کوئی بات کوئی چوری یا کوئی اس طرح سے کوئی ہوتا ہے تو اس میں لوگ اتنے کانفیڈنس سے تبھی بات کریں گے کہ جب ان کو یا تو صحیح بات کا پتہ ہوگا یا پھر جو ہے وہ ان کو صحیح بات کا پتہ نہیں ہوگا، مطلب کہ یا تو وہ صحیح بات کر رہے ہوں گے یا پھر صحیح بات نہیں کر رہے گے، تو اس وقت وہ کانفیڈنٹ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح بات کا یا ان کو صحیح بات کا پتہ ہے تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگی۔ تو سائنس یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں پیپلز may also believe in extra sensory perception۔ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، سینسری کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جو ہمارے سینس آرگنز ہیں، آئی، ایئر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مطلب جو بھی ہیں۔ اچھا، پیپلز آر آلسو بلیو ان ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز، مطلب کہ لوگوں کو ایکسٹرا سینسری بیٹا پرسیپشن سے مراد ہوتا ہے کہ پیشن گوئی، کسی چیز کے بارے میں ہمارا جو ذاتی خیال ہوتا ہے اس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ذاتی خیالات کے بارے میں بھی جو ہے اس کے اوپر بھی، اپنے ذاتی خیالات کے اوپر بھی لوگوں کو بلیو ہوتا ہے، مطلب کہ لوگ اپنی طرف سے کچھ کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ بات اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں وہ بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسے ہی ہوگا، یا پھر وہ پریڈکٹ کرتے ہیں، وہ پیشن گوئی کرتے ہیں آف آسٹرالوجی کہ نہیں جی ہمیں کوئی ستاروں سے پتہ چلتا ہے، ہم نے جناب ستاروں سے پتہ چلایا ہے کہ کل جناب ہمارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے یا کل ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ یہ ہے نا، یہ بیٹا یہ ہوتے ہیں، یہ اخباروں میں بھی یہ جو آتے ہیں آسٹرالوجسٹ یہ پریڈکشنز دیتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ جسٹ ان کی اپنی ذاتی پرسیپشنز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، ادروائز کسی کی لائف میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو جو اپنے ذاتی خیالات ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو کہہ دیا ہے وہ ایسا ہی ہوگا، حالانکہ ویسا ہو بھی سکتا ہے اور ویسا نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ فردر مور اس میں کیا ہے کہ سائیکالوجسٹ have also found that there are a variety of biases that can influence our perceptions۔ اب جہاں تک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی پرسیپشنز کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ جناب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں بیٹا، بائسز کا مطلب ہوتا ہے غلطیاں جو کہ ہمارے پرسیپشنز کو جو ہے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، مطلب بہت ساری ایسی غلطیاں ہوں گی جو ہمارے پرسیپشنز کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ ان بائسز کو کیا ہے دیکھیں، دیز بائسز لیڈ اس ٹو ڈرا فالٹی کنکلوژنس۔ تو یہ جو غلطیاں ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ غلط نتائج نکالنے کی طرف لے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہم نے آبزرویشن میں یا جو ہم نے جو پرسیپشن بنائی ہے اس کو پرسیپشن کو بناتے وقت اگر ہم نے کسی چیز کی کوئی غلطی کی ہے تو وہ غلطی ہمیں اس چیز کے بارے میں ایک غلط نتیجے کی طرف لے جائے گی۔ ان ایڈیشن کیا ہوگا، موسٹ انڈیویجولز لسن ٹو پیپلز دے نو اینڈ ٹرسٹ ٹو گیو دیم ایکوریٹ انفارمیشن rather than doing research to determine what the scientific study shows۔ اور اگلی اس میں ایگزامپلس کیا ہے دیکھیں، وہ کہہ رہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ جانتے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر وہ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور اپنی ساری انفارمیشن ان کو بتا دیتے ہیں، یہ جج بھی نہیں کرتے یا سائنٹیفکلی ان کو نہیں دیکھتے کہ کیا یہ انفارمیشن ان کو دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک آبزرویشن ہے کہ لوگ جس چیز کو، جن لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بڑی جلدی سے یقین کر لیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب فرض کریں آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی
آپ کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کیا آپ فیل کریں گے؟ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ نے سفر کرنا ہے, آپ نے کسی ٹیکسی یا رکشے میں یا اوبر کریم میں بیٹھنا ہے, تو اگر آپ کا اس شہر میں کوئی جاننے والا ہوگا, بھلے وہ تھوڑا بہت جاننے والا ہی ہو, یا آپ کو اگر آپ کی جو لینگویج ہے اس طرح بولنے والا یہ نظر آ جائے, فرض کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی پاکستانی نظر آ جائے گا تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنے لگ جاؤ گے, یہ نہیں دیکھو گے کہ وہ ٹرسٹ کے قابل ہے یا نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ انڈیویجولز لسن ٹو دا پیپل they know and trust to give them accurate information rather than doing the research to determine whether the scientific studies show کہ ہم ان انسانوں کو جن کو ہم تھوڑا بہت بھی جانتے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی چیز ہے. So in summary, accepting explanations for events without testing them, مطلب کہ اب آخر پہ ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ accepting explanations, ان ایکسپلینیشنز کو ایکسیپٹ کرنا کسی بھی ایونٹس کے لیے وداؤٹ ٹیسٹنگ دیم, مطلب کہ ان کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم نے ان چیزوں کو مان لیا. thoroughly may lead us to think that we know the causes of things when we really do not. بات سمجھ آئے گی نہیں کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کے اوپر یقین کر لیں گے تو ہم یہ یقین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے, حالانکہ حقیقت میں ہمیں ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. بات سمجھ آ گئی نا. فرض کیا آپ کسی انسان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرنے کے بعد اس سے کوئی چیز پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی چیز بتا دیتا ہے. فرض کریں کہ آپ باہر کہیں جاتے ہیں اور آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی اپنے ہمسائے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میرے گھر کی حفاظت کرنا, یا میرے بچوں کی, یا میرے مال کی, یا میری دکان کی حفاظت کرنا, یا اس کو دیکھ لینا. آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کو جانتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر ان کے اوپر اس طرح سے ٹرسٹ کر کے ان کی دی گئی انفارمیشن کو اچھے سمجھ لیں گے یا سچ سمجھ لیں گے, حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے. اس کے بعد دیکھیں ہائڈ ہنٹ سائڈ بائسز, ٹھیک ہے نا, ہنٹ سائڈ بائسز. اس میں دیکھیں یہ کیا ہوتے ہیں, دا ٹینڈنسی ٹو تھنک, مطلب کہ وہ خاصیت یا وہ ٹینڈنسی سوچنے کی, دیٹ کہ وی کوڈ ہیو پریڈکٹڈ, کہ ہم نے جو چیز پریڈکٹ کی ہے, سم تھنگ, کہ ہم نے جو چیز بھی اس میں سوچی ہے, دیٹ ہیز آلریڈی اکرڈ, جو پہلے سے ہو چکی ہے, وی پرابیبلی وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو پریڈکٹ, از کالڈ دا ہنٹ سائڈ بائسز. مطلب کہ اب وہ چیز جو پہلے سے ہو چکی ہے اس کے بارے میں جو ہے اگر ہم پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں ٹینڈنسی ٹو تھنک, مطلب کہ وہ صلاحیت جس میں ہم سوچیں گے کہ وی کوڈ ہیو پریڈکٹڈ سم تھنگ, کہ ہم نے پہلے سے کوئی چیز پریڈکٹ کر لیا جو پہلے سے موجود ہو گئی ہے. مطلب کہ پہلے سے کوئی چیز یا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ اس چیز کے بارے میں ہم نے پہلے سے پریڈکٹ کر لیا تھا. وی پرابیبلی وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو پریڈکٹ, حالانکہ حقیقت میں شاید ہم اس چیز کے بارے میں پریڈکٹ کرنے کے قابل تھے یا نہیں تھے, لیکن ہم نے اس کو پہلے سے پریڈکٹ کر لیا. تو یہ کیا کہلاتا ہے, ہنٹ سائڈ بائسز. مطلب کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم نے پریڈکشن دی ہے, پہلے سے ہم نے دے دی, حالانکہ ہم اس قابل نہیں تھے, لیکن پھر بھی ہم نے اس چیز کی پریڈکشن دے دی کہ نہیں جناب یہ چیز ایسی ہوگی. بات سمجھ آ گئی نا. فرض کر لیں کہ اب کرونا کی سچویشنز ہیں, پتہ نہیں ہے مطلب کہ کب یہ ختم ہوگا. اگر ہم اپنی طرف سے ہی کوئی پریڈکشن دے دیں گے کہ جناب نہیں جناب یہ 2 ماہ کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا, اور ایکچوئل میں وہ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم نے اپنی ایک چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, ہم نے ایک چیز کو پریڈکٹ کر لیا, ہم نے ایک چیز کے بارے میں پیشن گوئی کر دی. تو یہ بھی ایگزامپل ہے ہنٹ سائڈ بائسز کی. اس کے بعد بیٹا ہے ویلیوز. ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ ویلیوز آپ دیکھتے ہیں ہر انسان ایک دوسرے سے کہتا ہے بھائی میری ویلیو تیری ویلیو. تو ویلیوز کیا ہے؟ ویلیوز آر پرسنل اسٹیٹمنٹس سچ ایز, مطلب کہ جو یہ وہ والی ویلیو نہیں ہے جس کو امپورٹنس کہتے ہیں, یہ ویلیوز وہ والی ہیں, یہ سائیکالوجی والی ویلیوز ہیں بیٹا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی قدریں. ان ویلیوز کا کیا مطلب ہے؟ اخلاقی قدریں. لائک ابارشن شوڈ بی پرمیٹڈ ان دس کنٹری, بلکہ ایک اخلاقی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ابارشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی کنٹری
ابارشن کی پرمیشن دے دیتا ہے تو اس کنٹری کی وہ ویلیوز ہوں گی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جیسے کہ اسلام کے اندر فرض کر لیں کہ جو چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے, یہ ایک ہے. یہ پھر جو ویلیوز ہیں یہ ڈفرینٹ طریقوں سے بن سکتی ہیں. یہ کسی انسان کی اپنی ذاتی سوچ کے اوپر بھی بن سکتی ہیں, اس کی جو فیملی ہے اس کے حساب سے بھی بن سکتی ہیں, اس کے کنٹری کے حساب سے بھی بن سکتی ہیں, اس کی جو ہے وہ ریلیجیس بیسس کے اوپر بھی بن سکتی ہیں. تو یہ ویلیو سے مراد ہے اخلاقی قدریں, کسی کام کو کرنے کی تلقین یا کسی کام سے روکنے کی تنبیہ, تو یہ کہلاتی ہیں ویلیوز. اس کے بعد ہے اوپینینز. اوپینینز کس کو کہتے ہیں؟ رائے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. اوپینینز آر انڈیویجولز آئیڈیاز, کسی بھی انسان کے جو ذاتی خیالات ہیں ان کو ہم اوپینینز کہتے ہیں. کہتے نہیں کہ ہم بھائی میں یہ کام کرنے لگا ہوں, آپ ذرا اس میں اوپینین دیں, اپنا مشورہ دیں کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے یا یہ اس چیز میں نے ایڈمیشن لینا ہے, اس کالج میں ایڈمیشن لینا, تو مجھے اوپینین کیا ہے؟ وہ کسی بھی انڈیویجول کی جو ذاتی خیالات ہیں اس کو ہم اوپینین کہتے ہیں. اٹ از دا امپورٹنٹ, فرض کریں کہ ایز اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی سائیکالوجی, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, فرض کر لیں کہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سائیکالوجی پڑھیں. یہ میرا ذاتی خیال ہے, یہ میری اوپینین. ہو سکتا ہے آپ کا ڈفرینٹ ہو کہ سائیکالوجی پڑھنا اچھی بات نہیں ہے, یا آپ کا یہ خیال ہو کہ فزیالوجی پڑھنا اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے میری اوپینین اس بارے میں. تو اوپینین کیا ہے؟ ہر انڈیویجول کا جو پرسنل یا ہر انڈیویجول کے جو ذاتی خیالات ہیں ان کو ہم اوپینینز کہتے ہیں. یہ تو تھے اوپینینز. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں فیکٹس. فیکٹس کیا ہیں؟ فیکٹس آر آبجیکٹو. یہ وہ آبجیکٹو ہیں یا یہ وہ آبجیکٹو اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ڈٹرمائن کرتی ہیں ٹو بی ایکوریٹ تھرو دا امپیریکل اسٹڈی. مطلب کہ اگر امپیریکل اسٹڈی ہوتی ہے اس کے بعد جو چیزیں سچ ثابت ہوں گی وہ کہلائیں گی فیکٹس. بات کو ذرا غور سے سنیں. اوپینینز ہم نے خود سے دے دی, ویلیوز کچھ پرانی باتیں تھیں جو کہ ہمیں بتائی گئی تھی کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. اوپینین ہمارا ذاتی خیال تھا جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن فیکٹس ہمیشہ سچی ہوں گے. فیکٹس کیا ہیں؟ حقائق ہیں, سچی باتیں ہیں. دا فالوئنگ آر دا ایگزامپل, ٹو ایگزامپلس آف دا فیکٹ, ٹھیک ہے نا. اس میں فرض کر لیں کہ حقیقت کیا ہے. اب حقیقت کچھ بھی ہو, فرض کریں کہ سورج, ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اٹس دا فیکٹ, ٹھیک ہے نا. دن کے بعد رات آتا ہے, اٹس اے فیکٹ. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم ایکسپیریمنٹ کے بعد بالکل ایکوریٹلی ہم جو اسٹیٹمنٹ دیں گے یا جو بالکل ایکوریٹ ہمارا خیال ہوگا آفٹر ایکسپیریمنٹ, آفٹر ریزننگ, وہ کہلائے گا فیکٹ. اچھا اس کے بعد دیکھیے بیٹا, سائنٹیفک میتھڈ دا سیٹس آف ازمپشنز, رولز اینڈ پروسیجرز دیٹ سائنٹیفک یوز ٹو کنڈکٹ دا امپیریکل ریسرچ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے کیا کہا ہے؟ فیکٹس کس کی وجہ سے بنتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے. تو ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہیں جو کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے ہو سکتے ہیں. اچھا امپیریکل ریسرچ کیا ہے؟ میتھڈز انکلوڈ کلیکٹنگ, اینالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ ڈیٹا. امپیریکل ریسرچ کیا ہے؟ امپیریکل ریسرچ میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں مطلب کہ کلیکشن, اینالائزیشن مطلب کہ ڈیٹا کو اکٹھا کرنا, انالیسس کرنا اس کا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کرنی ڈیٹا کے بارے میں, جو کہ ہمیں جو ہے کنکلوژنس کی طرف لے چلے. مطلب کہ کنکلوژنس کہتے ہیں نتیجے کی طرف. اینڈ شیئرنگ دا انفارمیشن, تو یہ کہلاتا ہے امپیریکل ریسرچ. مطلب کہ کوئی ایسا طریقہ کار جس میں ہم ڈیٹا کو پہلے کلیکٹ کریں گے, اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اینالائز کریں گے, اینالائز کرنے کے بعد ہم اس میں انٹرپریٹیشنز کریں گے, اور آخر پہ وہ ڈیٹا جس کو ہم نے کلیکٹ کیا, جس کو ہم نے اینالائز کیا, جس کے بارے میں ہم نے انٹرپریٹیشنز دیں, وہ ہمیں کسی خاص نتائج یا کسی خاص انفارمیشن کی طرف اگر لے کر جاتا ہے, تو یہ سارے کا سارا طریقہ جو ہے کیا کہلائے گا؟ امپیریکل ریسرچ کہلائے گا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ کیریئر ہیں سائیکالوجی میں. مطلب کہ سائیکالوجی میں کون کون سی چیزیں, اس میں بایو سائیکالوجی اور نیورو سائنسز ہو سکتی ہیں. اس کی کیا ہے جی؟ دس فیلڈ ایگزامنز دا فزیولوجیکل بیسس آف دا بیہیویئر ان دا اینیملز اینڈ ہیومنز بائی اسٹڈنگ دا functioning of different brain areas and the effects of hormones and neurotransmitters on the behavior.
تو اس کی یہ ڈسکرپشن ہے، مطلب کہ سائنٹیفکلی فزیولوجیکلی انسانوں کے دماغ، ان کے جو برین ہے، ان کے اوپر جو ہارمونز یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے جو اثرات ہیں اس کو ہم اسٹڈی اگر کریں گے تو یہ بایو سائیکالوجی یا نیورو سائیکالوجی کہلاتا ہے. کیریئر اپرچونیٹیز کیا ہیں اس میں؟ بایو سائیکالوجسٹ ورک کریں ریسرچ میں، یونیورسٹیز میں اندر، فیڈرل گورنمنٹ میں، پرائیویٹ میں. اس کو میرے خیال سے نہیں ڈسکس کرنا، ہم جسٹ فیلڈ اور اس کی ڈسکرپشن کو ہی جو ہے وہ میں بتاتا ہوں، باقی بیٹا آپ خود اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا، کلینکل اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ دو بڑی فیلڈز ہیں سائیکالوجی کی. یہ کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہیں؟ اسیسمنٹ کے اوپر، ڈائگنوسس کے اوپر، کازز کے اوپر اور ٹریٹمنٹ کے اوپر. کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کی اسیسمنٹ، اس کے کازز، اس کی ٹریٹمنٹ، اس کے اوپر جو ہے یہ چیزیں کو دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ فورینزک سائیکالوجی ہے. فورینزک سائیکالوجی کیا ہے؟ فورینزک سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ سائیکالوجیکل پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی بیہیویئر کو جج کرنے کے لیے، جیسے کہ اس میں پھر ججز آ جاتے ہیں، اٹارنیز آ جاتے ہیں، کورٹ رومز کے اندر، جیوریز کے اندر، اور دوسرے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو ہے وہ فورینزک سائیکالوجی آتی ہے. اس کے بعد ہے ہیلتھ سائیکالوجی. ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بایولوجیکلی یا بیہیویئرل کے ذریعے یا پھر سوشل سچویشن کے ذریعے ہم کس طرح سے ہیلتھ اور النس کے اوپر جو ہے ہم نے غور کرنا ہے. کمیونٹی سائیکالوجی میں لوگوں کے کمیونٹی کے اندر جو بیہیویئرز ہیں یا لوگوں کے کمیونٹی کے اوپر کیا اثرات ہیں اور کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر کیا اثرات ہیں، مطلب کہ ریسیپروکل جو بیہیویئر ہے اس کو دیکھیں گے. کاگنیٹیو سائیکالوجی جو ہے یہ سوفسٹیکیٹڈ ریسرچ میتھڈز ہوتے ہیں جس میں ریئیکشن ٹائم، برین امیجن، اسٹڈی، میموری، لینگویج اور تھنکنگ کو ڈسکس کیا جائے گا. اور اسی طرح سے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے جو کہ کوگنیٹیو سائیکالوجی، ایموشنل سائیکالوجی، سوشل چینجز جو ہے جو بھی زندگی میں انسان کے آتے ہیں، مطلب کہ چھوٹا تھا تو اس کے کیا خیالات تھے، بچپن میں آیا تو کیا تھے، لڑکپن میں گیا تو کیا تھے، میچور ہو گیا تو کیا ہے، بوڑھا ہو جائے گا تو کیا اس کے خیالات ہیں. تو یہ سارے کے ساری اسٹڈی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہلائے گی. آرگنائزیشنل یا انوائرمنٹل سائیکالوجی میں ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں جب ہم یا کسی بھی ورک پلیس پہ جب کام کرتے ہیں تو وہاں پر کون کون سی باتوں کو دیکھ رہے ہیں، کن کن باتوں کو اگنور کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اور سوشل پرسنالٹی سائیکالوجی میں ہم کسی ایک انسان کے بارے میں دیکھتے ہیں، دیکھیں گے کہ دی سائیکالوجی اسٹڈی the people and the different people and the differences among them. The goal is to develop the theories and to explain the psychological processes of the individuals and to focus on the individual differences. مطلب کہ کس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، کس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے ملتا جلتا ہے. اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم اسکول اور ایجوکیشن میں جو سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں، جو ان کے سلوشنز ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے. سوشل اور کراس کلچر سائیکالوجی میں جو ہے ہم جو ہے فیلڈ کے اندر لوگوں کے انٹریکشنز کو دیکھیں گے، ٹاپکس کو جس میں کنفارمیٹی ہے، گروپ بیہیویئر ہے، لیڈرشپ ہے، ایٹریبیوشن ایٹیچیوڈز ہے یا پرسنل پرسیپشنز ہے، اس کو دیکھیں گے. اسپورٹس سائیکالوجی میں ہم جو ہے لوگوں کے اسپورٹس کے بیہیویئر کو دیکھیں گے، ان کی پرفارمنس کو دیکھیں گے ایکسرسائز میں، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزوں کو بیٹا ہم ڈسکس کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت کانسیپٹ آ گیا ہے سائیکالوجی کے بارے میں یا پھر سوشل سائیکالوجی کے بارے میں، ٹھیک ہے جی. سائیکالوجی اور سوشل سائیکالوجی کیا ہے؟ سائیکالوجی جو ہے وہ اسٹڈی ہے مائنڈ اور بیہیویئر کی، اور سوشل سائیکالوجی میں جو ہے ہم لوگوں کے مائنڈ اور لوگوں کے بیہیویئر کو اپنے آپ کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے. نیچر کیا ہے جی؟ یہ ایک سائنٹیفک نیچر ہے. پھر کچھ ڈیفینیشنز بیٹا ہم نے دیکھے ہیں، ڈیٹا انٹیویشن، اس کے بعد ریسرچ، ہنٹ سائڈ بائسز، ویلیوز، اوپینینز، فیکٹس، سائنٹیفک میتھڈ، امپیریکل ریسرچ، اور آخر پہ ہم نے کچھ کیریئرز کو دیکھا ہے. اس کو بیٹا دیکھ لیں. یہ بک اس کی سائیکالوجی والی میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، اس سے آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ لیں. اس میں چیزیں آپ کو پڑھنے سے آئیں گی، چیزیں اس میں سمجھنی ہوتی ہیں، اس میں کوئی رٹا نہیں لگانا. یہ کوئی میکانزم نہیں ہے کہ آپ نے A to Z ایز اٹ از لکھنا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سوچنے سمجھنے کی والی سائنس ہے جو سوچنے اور سمجھنے سے سمجھ آئے گی. اگر کسی کو بیٹا سمجھ آ گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں سمجھ آئی تو وہ کائنڈلی گروپ میں میسج چھوڑ دے، میں اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کروا دوں گا. تھینک یو سو مچ.